السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، ما قبل میں آپ نے یہ پڑھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصور مع الحکم۔ ان دونوں کے بیچ میں حصول و صورت الشیء فی العقل، یہ تعریف کس کی ہے؟ مطلق تصور کی ہے یا تصور فقط کی ہے؟ اس پر کلام ہو چکا کہ تصور فقط کی ہو نہیں سکتی، ورنہ اس میں تصدیق بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ یہ تعریف تو تصدیق پر بھی شامل ہوتی ہے۔ تو تصور فقط کی تعریف دخول غیر سے مانی نہ رہتی، تو یہ مطلق تصور کی ہی تعریف ہے۔ اب مطلق تصور کی تعریف ہے تو مرجع کہاں ہیں؟ تو کہا تصور فقط کے اندر جو مطلق تصور ہے وہی اس کا مرجع ہے، کیونکہ مطلق کا ذکر ہو، مقید کا ذکر ہو تو مطلق ضرور ملحوظ ہوتا ہے، مقسم اپنی قسم میں مذکور ہوتی ہے۔ تو یہ خلاصہ ما قبل تھا۔ پھر اس کے بعد حکم کی تعریف کی کہ حکم کہتے ہیں اسناد و امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، کہ ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا ایجابی طور پر ہو یا سلبی طور پر ہو۔ تو حکم پر گفتگو ہونے کے بعد اب دیکھیے ایک اختلافی مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ متاخرین مناطقہ کے نزدیک حکم وہ نسبت کا واقع کرنا یا نسبت کا ختم کرنا ہے۔ تو ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت، تو دیکھیں نسبت کا واقع کرنا، نسبت کا ختم کرنا، تو یہ جو ہے نسبت واقع کرنا یا ختم کرنا، یہ اثر کرنا ہے جس کو فعل کہتے ہیں۔ تو دیکھیے سمجھ لیجئے کہ فعل کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنا، تاثیر، باب تفعیل متعدی ہے تو تاثیر یعنی کہ اثر کرنا۔ تو حکم کا معنی اگر ہم یہ بتائیں کہ حکم کہتے ہیں نسبت واقع کرنا یا نسبت کا ختم کرنا، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا اثر انگیز ہونا۔ تو یہاں پر اثر چھوڑنے کے معنی میں ہے، تاثیر کے معنی میں ہے، تو تاثیر وہ فعل کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر اثر قبول کرنا ہو تو اسے انفعال کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ میں نے لکڑی کو کاٹ دیا، تو لکڑی کو کاٹنا یہ کیا ہے؟ فعل ہو گیا، کیونکہ اثر انگیز ہو رہا ہے، قطع۔ البتہ لکڑی کا کٹ جانا، یہ انقطاع جو ہو رہا ہے یہ انفعال ہے، انقطاع انفعال ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قطعت الثوب، میں نے کپڑے کو کاٹ دیا، تو یہ باب تفعیل سے لایا، یہ ہو گیا فعل یعنی اثر کیا۔ فانقطع تو وہ کٹ گیا، یہ ہے انفعال۔ نہیں سمجھے؟ تو اثر انگیز ہونا، اثر کرنا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور اثر کو قبول کر لینا یہ انفعال ہے۔ تو اس لیے جو ہے باب منطق میں اگر مقولہ فعل بولیں تو اس سے مراد یہ اثر کرنا مراد ہوگا، مقولہ انفعال بولیں اس سے مراد اثر قبول کرنا ہوگا۔ تو متاخرین مناطقہ نے یہ کہا کہ جب حکم کا معنی ایقاع نسبت، انتزاع نسبت ہے، نسبت واقع کرنا یا نسبت کو ختم کرنا، تو یہ تو گویا کہ اثر کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حکم مقولہ فعل سے ہے، مقولہ انفعال سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقولہ انفعال سے تو تب ہوتا نا کہ جب یہ ادراک ہوتا، کیونکہ ادراک کا مطلب ہے جاننا، تو جاننا یعنی اثر قبول کرنا۔ تو حکم یہ مقولہ فعل سے ہے، مقولہ انفعال سے نہیں ہے۔ مقولہ انفعال سے ہوتا تو یہ ادراک ہوتا، حالانکہ حکم جو ہے وہ ادراک نہیں ہے۔ تو حکم جب ادراک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے معنی ایسا بتایا ہے کہ وہ فعل بنے گا،
ادراک نہیں بنے گا، حکم جو تو ادراک نہیں ہے تو انفعال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ فعل جو ہے وہ انفعال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فعل کی حقیقت الگ، انفعال کی حقیقت الگ ہے. تو جب ہم نے حکم کو مقولہ فعل سے مان لیا تو وہ مقولہ انفعال سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ادراک نہیں ہے. لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں، بعض مناطقہ، کہ حکم جو ہے وہ مقولہ انفعال سے ہے، حکم مقولہ انفعال سے ہے. تو اگر ہم حکم کو ادراک کہہ دیں کہ حکم ادراک ہے، تو ادراک کا مطلب جاننا، اثر قبول کرنا، تو یہ مقولہ انفعال سے ہو جائے گا. تو حکم بھی مقولہ انفعال سے ہو جائے اور یہ بھی ادراک ہو جائے تو تصورات ثلاثہ کا بھی ادراک ہوتا ہے اور حکم کا بھی ادراک ہو جائے تو چاروں کا ادراک ہو جائے گا نا. چاروں کا ادراک یعنی جاننا، چاروں کا تصور. اس لیے تصدیق کی تعریف ہو جائے گی کہ چاروں تصورات سے مرکب مجموعہ تصدیق ہے. لیکن اگر حکم کو ادراک نہ مانے، ادراک یعنی انفعال، مقولہ انفعال سے نہ مانے، تو پھر حکم جو ہے وہ مقولہ فعل سے ہوگا، ادراک نہیں ہو سکتا. اب تصدیق کی تعریف ہوگی کہ تصدیق کہیں گے حکم، تصدیق کہیں گے تصورات ثلاثہ کا ادراک اور حکم سے مرکب مجموعہ. اب حکم کو ادراک نہیں کہہ سکتے کیونکہ حکم کو ہم نے مقولہ فعل سے مانا ہے. تو یہی امام راضی کا مذہب ہے کہ امام راضی نے مقولہ فعل سے مانا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تصدیق کی تعریف کریں گے کہ تصدیق کہتے ہیں تصورات ثلاثہ، یعنی ان تینوں کا ادراک اور حکم کا مجموعہ. حکم کا ادراک نہیں کہیں گے، وہ حکم کا مجموعہ. تو چاروں کا مجموعہ کا مطلب یہ تین الگ ہیں، وہ ایک الگ ہے. لیکن جنہوں نے ادراک مان لیا تو ان تین کا بھی ادراک، یہ بھی ادراک، تو وہ کہہ دیں گے کہ چاروں تصورات، چاروں ادراکات کا مجموعہ. البتہ جو حکماء ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے تصدیق صرف حکم کا نام ہے، تصدیق صرف حکم کا نام ہے. تو دیکھیے ہم ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں وَعِنْدَ متاخر المنطقیین، تو فرماتے ہیں کہ متاخرین منطقیین کے نزدیک ان الحکمہ، حکم یعنی ایقاع النسبت او انتزاعها، کہ نسبت کا واقع کرنا یا نسبت کا ختم کرنا، فعل من افعال النفس، کہ نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ مقولہ فعل سے ہے، یہ یعنی یہ اثر کرتا ہے. فلا یکون ادراکن، تو یہ ادراک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ارے ادراک کا مطلب جاننا اور جاننا کا مطلب اثر قبول کرنا، تو یہ تو انفعال ہوگا نا. تو ادراک انفعال ہے تو وہ یہ ادراک نہیں ہو سکتا. لأن الادراک انفعال، اس نے کہ ادراک انفعال ہے. اور والفعل لا یکون انفعالا، اور فعل انفعال نہیں ہو سکتا. جو حکم مقولہ فعل سے ہے وہ مقولہ انفعال سے کیسے بن جائے گا؟ کیونکہ فعل کی حقیقت الگ، انفعال کی حقیقت الگ ہے، اور فعل انفعال نہیں ہو سکتا تو ایسے ہی حکم جو ہے وہ ادراک نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب فرماتے ہیں کہ فلو قلنا، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان الحکم ادراکن، کہ حکم جو ہے وہ ادراک ہے، حکم کو اگر ہم نے ادراک کہہ دیا تو اب اس صورت میں وہ تصورات ثلاثہ بھی ادراک ہوں گے اور یہ بھی ادراک ہوگا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق چاروں ادراک کا مجموعہ ہے، تو چاروں ادراک ہو جائیں گے. فیکون التصدیق مجموعۃ تصورات الاربعۃ، تو آپ تصدیق چاروں تصورات کا مجموعہ ہو جائے گی، کیونکہ چار ادراک کا مطلب چار تصور. تو وہ چار کون ہیں؟ تصور المحکوم علیہ، محکوم علیہ کا تصور، و تصور المحکوم به، محکوم به کا تصور، و تصور النسبۃ الحکمیہ، و تصور الذی هو الحکم، تو نسبت حکمیہ کا تصور اور وہ تصور جو حکم ہے. تو کیونکہ اب حکم کو بھی ہم تصور کہہ سکتے ہیں کیونکہ تصور کا مطلب ادراک ہے اور حکم ادراک ہو گیا. وَإِن قُلْنَا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ إِنَّهُ لَيْسَ بِإِدْرَاكٍ، کہ یہ ادراک نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، جیسا کہ امام یہ ادراک نہیں ہے، تو اب تصدیق جو ہے وہ تصورات ثلاثہ کا اور حکم کا مجموعہ ہوگی.
حکم کو ہم تصور نہیں کہہ سکتے، تصور اور ادراک نہیں کہہ سکتے۔ تو فرماتے ہیں یکون تصدیق مجموعات تصورات الثلاثہ والحکم، تو اب تصدیق یہ تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ ہوگی، چاروں نہیں کہہ سکتے۔ ہادہ علی رأی الامام، تو یہ امام فخر الدین رازی کے مذہب پر ہے کہ انہوں نے تصدیق کی تعریف یوں ہی کی ہے۔ وہما علی رأی الحکماء، رہا حکمہ کے مذہب پر، تو حکمہ کے مذہب پر تو فالتصدیق هو الحکم فقط، کہ تصدیق صرف حکم کا نام ہے، تصدیق صرف، تو تصدیق کا مطلب ہوگا حکم، اور حکم کی تعریف کیا ہوگی؟ تو آپ حاشیہ نمبر اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ قطبی کے حاشیے میں اس میں دیا ہے کہ حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بات کا ادراک کے نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں ہے۔ تو وقوع نسبت یا عدم وقوع نسبت کا ادراک ہی حکمہ کے نزدیک جب تصدیق ہے تو گویا کہ انہوں نے بھی ادراک مان لیا، ادراک و ان نسبت واقعۃ او لیست بواقعۃ۔ تو حکمہ کے مذہب پر بھی حکم جو ہے وہ مقول انفعال سے ہوگا کیونکہ ادراک ہے۔ واما علی رأی الحکمہ، تو رہا حکمہ کے مذہب پر تو تصدیق صرف حکم کا نام ہے۔ تو جب امام راضی کے مذہب اور حکمہ کے مذہب دونوں میں ہی جب حکم مقول انفعال سے ہو گیا اور دونوں امام راضی نے جو ہے وہ ادراک نہیں مانا اور حکمہ کے نزدیک جو ہے وہ ادراک ہے، تو اب دونوں کے نزدیک جو ہے اب کیا فرق رہ گیا تصدیق میں؟ تو فرماتے ہیں کہ والفرق بینہما من وجوہ، تو الفرق بینہما، فرق ان کے درمیان دیکھیے تین طریقے سے ہے۔ ہم جیسے کہ یہاں پر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مذہب حکمہ میں تصدیق یہ بسیط ہوگی کیونکہ صرف حکم کا نام ہے، تو تصدیق اگر حکم کا نام ہے تو وہ صرف بسیط ہوگی کیونکہ وہ صرف جو ہے حکم ہے۔ اور امام راضی کے مذہب پر تصدیق مرکب ہوگی کیونکہ حکم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر تصور بھی ہے، حکم کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے وہ تصور بھی ہے۔ تو اور مذہب حکمہ میں جو تصورات ثلاثہ ہیں تو وہ شرط بنیں گے کیونکہ تصدیق صرف حکم کا نام ہے تو یہ صرف شرط ہوں گے کیونکہ شرط جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ لیکن مذہب امام میں جب تصدیق وہ تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہے تو اب تصورات ثلاثہ وہ شرط نہیں بنیں گے بلکہ شطر بنیں گے، اور شطر کا مطلب ہے جز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصورات ثلاثہ وہ تصدیق کا جز بنیں گے کیونکہ دوسرا جز وہ حکم ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہو گیا کہ حکمہ کے مذہب میں تصدیق یہ حکم جو ہے نفس تصدیق ہے، تصدیق حکم ہے، حکم تصدیق ہے، تو گویا کہ حکم نفس تصدیق ہے۔ البتہ امام راضی کے مذہب میں جو حکم ہے وہ عین تصدیق نفس تصدیق نہیں ہے بلکہ تصدیق کے اندر داخل ہونے والا وہ جز ہے، جزو داخل ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ ان میں جو ہے وہ تین طریقے سے فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ الفرق بینہما من وجوہن، کہ ان دونوں میں فرق تین طریقے سے ہے۔ احدھا، ایک طریقہ یہ ہے کہ ان التصدیق بسیط علی مذہب الحکمہ، کہ تصدیق بسیط ہے مذہب حکمہ پر، ومرکب علی رأی الامام، اور مرکب ہے امام راضی کے مذہب پر۔ وثانیھا، اور تین میں کا دوسرا فرق یہ ہے کہ ان تصور الطرفین شرط للتصدیق، کہ طرفین کا تصور، تو یہاں نسبت بھی ہونا چاہیے، ان تصور الطرفین والنسبتی، کہ طرفین اور نسبت تینوں کا تصور شرط للتصدیق، یہ تصدیق کے لیے شرط ہے، خارج عنہ، اور شرط جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وہ نماز سے خارج ہے، تو یہ تصدیق سے خارج ہوں گے علی قولہم، یہ حکمہ کے قول پر، وشطرہ الداخل فیہ علی قولہ، اور تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے شطر ہیں یعنی جز ہیں اور اس میں داخل ہیں امام راضی کے قول پر۔ وثالثھا، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ان الحکم نفس التصدیق، کہ حکم ہی عین تصدیق ہے، علی زعمہم،
حکما کے قول پر، وجزءہ الداخل علی زعمہ، اور جزو داخل ہے امام راضی کے مذہب پر۔